نیو یارک میں انہوں نے 2017 سے یہ ہیلری کلنٹن نے NHS کے تھرو ملینز آف ڈالرز کے ساتھ یہ ادارہ قائم کر دیا کہ ساؤنڈ سے ہیلنگ کیسے ہو رہی ہے. اس میں کچھ انہوں نے ریزلٹس ڈال بھی دیے کہ بیتھوونز کی جو 8th سمفنی ہے اس کے ساتھ پیٹری ڈش میں جو بریسٹ کینسر کے سیلز تھے وہ ڈیڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. موزارٹ کی سمفنی کا فرانس میں کیا رول آیا تھا یہ سب سے لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ لوگ لڑنا شروع ہو گئے تھے صرف اس بیلے کے میوزک کے اوپر. تو باڈی میں چینجز تو کیمیکل آتی ہیں. میں آپ کو آئی لو یو کہوں جیسے وہ کہہ رہے تھے پانی کو اس نے پیار سے کچھ کہا تو اس کے کرسٹلز اور تھے. یہ جیپنیز ہے وہ, یہ تو ریسرچ اس کی پڑی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر, اور اسی پانی کو بچے بیٹھ کے گالیاں دیتے رہے تو اس پہ بدبودار کرسٹلز اور پانی بھی گندا ہو گیا اور سارا کچھ. یہ ایکسپیریمنٹس تو ہیں نا کہ آپ کے سامنے املی کا ذکر ہی آتا ہے تو منہ میں کھٹا پانی آتا ہے. آپ کے اوپر مختلف آوازیں رول پلے کرتی ہیں, وائس ہے, ریڈیشن ہے. اس پہ گورے نے ریسرچ شروع کر دی ہے. یہ امریکہ کے ہاسپٹلز میں میرا طریقہ کار یہ تھا کہ وہاں کے پیشنٹس کا جب فون آتا تھا میں اسے کہتا تھا کہ وہاں کے ڈاکٹر سے پرمیشن لو اور اپنے ICU میں لگا لو. تو کووڈ کے دوران مجھے اس چیز کا موقع مل گیا کہ میں نے اوپنلی کہنا شروع کیا تھا, لائیو پہ آ کے کہتا تھا. جب ساری دنیا میں یہ پوسٹ بار بار آ رہی تھی, خانہ کعبہ بھی خالی دکھایا جا رہا تھا خالی, ویٹیکن کا سٹی بھی خالی تھا, گنگا جمنا سرسوتی بھی خالی تھے. تو وہاں اس وقت کے جو روشن خیال لوگ تھے انہوں نے بار بار یہ لکھا تھا کہ اب زمزم کے ساتھ دھونا اس کو. آپ لوگوں کو وہ ٹائم بھول گیا 3 سال پہلے کا, لیکن حالات یہ تھے. اور اب ہولی واٹر کے ساتھ ویٹیکن والے جو ہیں علاج کریں نا, اور اب گنگا جمنا کے سرسوتی کے پانی کے ساتھ علاج کریں نا, سارے غائب کہاں ہو گئے. میں نے تب یہ لائیو میں آ کے کہنا شروع کیا تھا کہ پوری دنیا کے ICUs میں میرا چیلنج نہیں ہے, میرا یہ فری آفر ہے کہ آپ اس کو لگائیں اور 7 days کے بعد اپنا ریزلٹ دیکھ لیں. اس میں آپ کی کاسٹ کوئی نہیں آنی ہے. ٹھیک ہے. گورے نے فنکشنل MRI بنا کے آپ تک یہاں نہیں آیا, وہ اس سے بہت آگے ریسرچ لے گئے ہیں. یہ جو پوری دنیا میں آپ کے بے حسی ہے نا, غزہ میں اتنا کچھ ہو گیا ہے, مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کو جو ویکسینیشن کی گئی ہے, آپ کہہ رہی ہیں سائنٹیفک پروفز, جو امریکہ کی سائنس جسے آپ لوگ سائنس کہہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ہپوکریسی ہے, بہت زیادہ کمرشلزم ہے, بہت زیادہ جھوٹ زیادہ ہے, سچ کم ہے. لیکن ہے اس کے اپنے رول ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہاسپٹلز بند کر دیں, میں پروفیسر ہوں میڈیسن کا اور میں ICU کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹری کر رہا ہوں, لیکن میرے ہی تو ریزلٹ سامنے ہیں. میرے پاس تو کوئی سائنٹیفک پروف, مطلب میں اور کیا کروں. یہ تو سائنس کا کام ہے نا. سائنس نے DNA کا اسٹرکچر ڈیسائیڈ کرنے میں 1500 سال لیے ہیں. سائنس اس کی آگے بیسس ڈھونڈتی رہے گی کہ مائٹوکونڈریا میں کہاں چینج آتی ہے اور کون سے نیورو ٹرانسمیٹرز اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو جو نان بلیورز ہیں انہوں نے سنا ہے تو انہی کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں نا کہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں. اب وہ ریسرچ کرتے رہے, مسلمان کر لیں, دوسرے کر لیں. انہوں نے ریسرچ شروع کر دی ہے کہ ساؤنڈ کے ڈفرینٹ ساؤنڈز, اور میں صرف سورہ رحمان نہیں بتا رہا, نہ لے کے نکلنے کی بات, یہ کوئی پریچنگ نہیں ہے. میں نے فیتھ ہیلنگ کر رہا, نہ میں آپ کو ریلیجن پریچ کر رہا ہوں. میں میوزک بھی سناتا ہوں اور اس سے بھی ریزلٹس آ رہے ہیں. لیکن اس کو میں دی الٹیمیٹ ریمیڈی کہتا ہوں کیونکہ میوزک بہت کم لوگوں پہ مجھے ریزلٹ دے رہا ہے. صوفی میوزک ہے خاص قسم کا, وہ کچھ لوگوں کو ہم بتا دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو ہیلنگ کے لیے وہ بھی کہتے ہیں, اور زیادہ تر وہ نیک لوگ ہوتے ہیں. وہ زیادہ نیک ہوتے ہیں, زیادہ ریسائٹر ہوتے ہیں, زیادہ پریکٹسنگ ہوتے ہیں, جس مرضی ریلیجن کے ہوتے ہیں. گوروں کو بھی ہم وہی سناتے ہیں. ٹھیک. کچھ کو میں دھمال تھراپی اسے کہتے ہیں, یا میوزک. بابا جی ہیرا منڈی میں بیٹھے تھے تو وہاں دھمال تھراپی کرتے تھے. ہیرا منڈی سے نکلنے کے بعد جب وہ 5 سٹار ہیرا منڈی میں آئے ہیں تو یہاں انہوں نے سورہ رحمان کا طریقہ اپنایا, جہاں لوگ شوق سے ننگے ہوتے ہیں, جہاں ننگا ہونا فیشن ہے, بڑی بات ہے, وہاں انہوں نے سورہ رحمان کا طریقہ اپنایا کیونکہ یہ ننگے ہو کے بھی تسبیح کر لیتے ہیں. خیر ہے, انہوں نے دس دیو جو بات یہ مانتے ہیں. لیکن جہاں تک سائنس کی بات ہے تو سائنس نے اس پہ ریسرچ شروع کر دی ہے, مختلف لیبز میں ہو رہی ہے. کیونکہ فنکشنل MRI میں ہم پیشنٹ کو لٹا کے مختلف کلرز کے ساتھ اس کو مختلف سٹیمولس دیتے ہیں, اس کو وہ والی گلاسز لگا دیتے ہیں 3D, اس کے سامنے پون مووی چلاتے ہیں, تو اس کے برین کے کون سے پارٹ سے ریئیکشن آنا شروع ہوتا ہے اور کون سا ٹرانسمیٹر اس کے اندر میل میں کون سا لبیڈو انکریز کر رہا ہے یا اس کی اریکشن زیادہ کر رہا ہے, وہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لینا ہے ان ہارمونز کو. کون سا اس کو ریلیجس بات سنائی جائے
اس کی سینکٹیٹی کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے برین کا کون سا پارٹ ایکٹیویٹ کرتا ہے؟ گوانتانامو بے کے سارے جو جتنے بیچارے طالبان تھے ان پہ یہ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، اور آج انہوں نے آپ ساروں کو گھیر لیا. تو آپ کے ان سینٹرز کو انہوں نے اڑا دیا یا میوٹ کر دیا. کون سی ڈائٹس افیکٹ کرتی ہیں، کون سے، اصل میں یہ میڈیا ہے، یہ جو میڈیا کے تھرو آپ کے اندر چینجز آتی ہیں. آپ کے سامنے میں نے کہا نا املی کا ذکر آتا ہی آپ کی کچھ اور ریئیکشن ہے. آپ کو گالی دے دوں گا تو آپ کو فوراً ریئیکشن آئے گا کہ نہیں؟ کوئی تو ریئیکشن آتا ہے نا. اور آئی لو یو کہہ دیا جائے تو کچھ اور ریئیکشن آتا ہے. تو ہوتا تو سارا نیورو ٹرانسمیٹر کیمیکل چینجز آ رہی ہیں نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ نان بلیور نہیں مانتا، لیکن جس وقت وہ پھنسا ہوا ہے اگر، اور اسے آپ کوئی بھی، جب کسی نے کسی کو کہا ہوگا کہ یہ اتنی سی گولی پیناڈول کی، اس سے چھوٹی گولی کھا لو تمہاری سر درد ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ کہتا ہوگا کہ یار اتنی سی گولی میرا اتنا بڑا سر کیسے ٹھیک کرے گی. لیکن اگر اس کا ٹھیک ہو گیا، اس نے ایکسپیریمنٹ کر لیا، تو اب وہ حق الیقین پہ ہوگا نا کہ نہیں یار اس سے ہوتا ہے. تو وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ایک ہے سنی سنائی بات مان لینا، ایک ہے دیکھنے پہ ماننا کہ ہاں یار میرے سامنے وہ بندہ ٹھیک ہوا ہے، عین الیقین ہو گیا. ایک ہے کہ میں خود پھنس گیا تو میں نے اپلائی کیا تو میں ٹھیک ہوا تو اب میں حق الیقین. ایسے ہی ہے. تو اس میں نان بلیورز ہوں، بلیورز ہوں، جنہیں جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ بلیورز سمجھ رہے ہیں، مجھے ان میں زیادہ نان بلیورز ملے ہیں، ہپوکریٹس زیادہ ملے ہیں. سوری ٹو سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہندو عورت انڈیا میں بیٹھی ہے، وہ ہندوؤں میں برہمن جو ہوتا ہے نا وہابی ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، جو سب سے اوپر والا، پلس اس کے نزدیک دوسرے ہندو بھی کوئی نہیں ہے. جی ساڑھے وہابی کہتے ہیں دوسرے مسلمان ہی کوئی نہیں گئے، وہ ان کا وہابی ہوتا ہے. وہ برہمن کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ چیخی جا رہی ہے کہ میں اس کے لفظ یہ ہیں، میں براہمن ہوں، میں بھول گئی میں براہمن کی بیٹی ہوں، اور مجھے شانتی مل گئی ہے، مجھے شکتی مل گئی، سنو سارے اس کو سنا دو. وہ چیخ رہی ہے. لیکن جن مسلمان صاحبہ نے اسے سنایا وہ آج بھی میرے سے فون پہ بحث کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اگر تھوڑے سے پیسے دے دیں گے اور مجھے اسپانسر کر دیں گے اور میں پاکستان آ کے آپ کے چرنوں میں بیٹھ کے سنوں گی تو مجھے شفا ہو جائے گی. میں وہ ہندو عورت کو ملا ہوں جا کے، اس کو بی بی تو نے سنائی ہے، تو نے بتایا، اس بیچاری کو ہو گئی ہے. یا وہ اسپین کا جو کیتھولک ہے، وہ آپ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا. ہمارا حال یہ ہے، وہ اسپینش بول رہا ہے، مجھے تو نہیں آتی. تو جس پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور نے اس کو سنوائی، وہ ٹھیک ہوا، اس کا دوست تھا، وہ نال جڑی ترجمہ فرما رہا پنجابی سنو تو بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے. وہ جہاں پہ وہ کہتا ہے نا کہ ڈاکٹر جاوید جو بھی لاہور میں ہے اسے کہو کہ یہ عربک سانگ، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا، وہ کہتے ہیں عربک سانگ سے مجھے ہیلنگ ہو گئی ہے، میرے کینسر کے ریزلٹس نیگیٹو ہے. تو وہ ٹیکسی ڈرائیور صاحب بیچ میں ہم نے میوٹ کیا اس کو، وہ ویڈیو لگانی ہے نیشنل ساری جا رہی ہے انٹرنیشنل، وہ وچ کہنا پہ سر جی کنجر جہا پہ چو کہتا پیا گوڑا عربی دا انہوں نہیں جے پتا ساڈا گھرانے. میں اسے بعد میں کہا کہ اللہ کے بندے تیری آواز بھی بیچ میں جا رہی ہے، تو اسے ٹھیک بھی کر لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ مسلمان ہی ہو تو انہوں ماں پہن دیا گالا کاٹنا پہ. ہمارا حال یہ ہے، اور وہ اپنی طرف سے اپنے آپ میں بہت بڑا مسلمان ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو سائنٹیفک ریسرچ شروع ہو گئی ہے بیٹا، یہی تو ہونا ہے. گورا تو وائس پہ آ گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں میوزک سے بھی ریزلٹس آ گئے ہیں. اب تو ہارورڈ میں اسٹڈی آ گئی ہے کہ انہوں نے بچوں کو جو پیڈیاٹرک وارڈ میں بچوں کو جو ان کو سنوایا ان کے ریزلٹس اور ہیں، انہوں نے میوزک سنوایا. ٹھیک ہے، تو وائس کی اپنی کوئی ریڈیشن ہے. اس کی جو سائنٹیفک بیسز نکلیں گی کہ وائے سورہ رحمان، وائے قاری باسط، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے. لیکن جنہوں نے سننا ہے، میں نے تو جتنا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا ہے نا وہ پیشنٹس ہیں، وہ مریض بول رہے ہیں. میں نے چوہوں پہ تجربہ نہیں کیا، بندروں پہ تجربہ نہیں کیا، میرے تو ڈائریکٹ ہیومنز ہیں. اب وہ ہیومنز کی چینج آ رہی ہے، لیکن سب کی ایک کامن چیز ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ روحانی علاج، حکیم صاحب کہہ رہے تھے، اور جسمانی علاج، روح پہلے کمزور ہوتی ہے، جسم اس کے بعد بیمار ہوتا ہے. وہ روح کی انرجی کہاں ہے؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک روح ہے جو کسی اللہ کی ہے، گاڈ کی ہے، بھگوان کی ہے، کریٹر کی ہے. یہ جو میرا فون ہے اس کو آج اس کی کمپنی نہیں چھوڑ رہی. 1.5 سال ہو گیا، انہوں نے پیسے بھی لے لیے، کھا پی لیا، اگلا ماڈل آ گیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی اسے اپڈیٹ کرتے ہیں اور کچھ باتوں میں مجھے روک دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ کام نہ کریں. پلس اگر خراب ہو جاتا ہے، یہاں والے کہتے ہیں سر اس کا تو ہمیں نہیں پتا، لیٹسٹ ہے، اس کو کھولنا بھی نہیں پتا چل رہا. یہاں سے بیٹھے کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کرتے ہیں، تو وہ جاپان میں بیٹھے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو آپ کا خالق مالک جس نے آپ کو بنایا ہے، اگر آپ اس سے رابطہ کریں گے تو کیا وہ نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتا؟ کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ آنا پڑے گا نا، تو ڈیٹا والے کرنا پڑے گا، اس کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا، خود کو تو زیرو کرنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے،
وہ جو ہی اصل میں سورہ رحمان کچھ نہیں کرتی, میں ابھی بتا دیتا ہوں, سورہ رحمان والا کرتا ہے, اس کی لڑائی ہے. ایتھسٹ کہتا ہے میں نہیں مانتا, مسلمان کہتا ہے میں بھگوان نہیں مانتا, بھگوان والا کہتا ہے میں گاڈ نہیں مانتا, گاڈ والا کہتا ہے میں اللہ نہیں مانتا. یار تم سب کے اپنے اپنے نام ہیں. وہ بات کر رہے تھے نا کہ وہ بہت بڑی اینٹی ہے, وہ جو کوئی بھی ہے, میری تو لڑائی ہی نہیں ہے اللہ اور گاڈ اور بھگوان کی, لیکن کوئی ہے, میں اس کریٹر سے جوڑنے کی بات کرتا ہوں. ایز اے ڈاکٹر میرا 32 سال کا ایکسپیرینس یہ, اگر میری سنتے ہو تو نفرت, میں بار بار خیال کہہ رہا ہوں نا, خیال خیال خیال, نیت خیال, یہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. آپ میں سے جتنے ڈپریشن, سائیکی, انزائٹی کے بیمار ہو, آپ معاف ہی نہیں کر رہے کس کو. یہ نفرت سے شروع ہوتی ہے. اور چھوٹا بچہ کیوں بیمار ہوتا ہے؟ بچہ بیمار نہیں ہوتا, اس کے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. میں نے آٹزم کے بچوں کے ماں باپ کو 7 دن سننے کا کہا کہ دل صاف کر کے سنیں, ٹھیک ہے. ان کے اپنے انٹرویوز, باہر کے پیرنٹس کے انٹرویوز ہیں کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ آ گئی تھی, ہم نے آپس میں حالات ٹھیک کیے ہیں, ہم نے کہا ڈاکٹر کے پاس تب جائیں گے جب ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک کیا ہے. لڑکی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے میں نے اپنی مدر ان لا سے معافی مانگی, میں نے ان کی دل سے رسپیکٹ شروع کی, میں نے اس کو ڈال ہی ان کی گود میں دیا, میں نے ابا جی کا کھانا خود لندن میں نے ان کی خدمت کی. مجھے نہیں پتا چلا یہ میرا بچہ نارمل سکول میں جانا شروع ہو گیا. گورے روز میرے سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا تھراپی کی ہے. تو ڈیٹا سامنے پڑا ہے, ایک نہیں ملٹیپل کپلز ہیں. 6 ویڈیوز تو میں نے وہ آٹزم کے پیرنٹس کی لگا دی ہیں ان کی پرمیشن سے کہ آٹزم دنیا میں نہیں ٹھیک ہو سکتا. گورا بھی مان رہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس تو اس کا علاج نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو سنڈروم یا آٹزم یہ بچوں میں جی یوں ہے وہ ہے. اور میں کہہ رہا ہوں بچہ بیمار ہی نہیں ہے, ماں باپ بیمار ہیں. ماں باپ اگر رابطہ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ نے سننا ہے لیکن دل صاف کر کے, معاف کر کے. ان میں سے کئی خواتین مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں, نان بلیور سے زیادہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے. وہ کہتی ڈاکٹر صاحب معاف نہیں, میں کرنا. میں بھی یہی کہنے والی تھی. جی مجھے پتا ہے آپ کا, یہ بہت مشکل تو ٹھیک, لیکن جن کی دم پہ ہم نے پاؤں رکھا ہوتا ہے نا, وہ بھی کہیں بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں ایسی بھی معاف نہیں کرنا.